اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 98۔ اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جو مخلوقات میں اپنا دامن فضل پھیلائے ہوئے اور اپنا دست کرم بڑھائے ہوئے ہے۔ ہم تمام امور میں اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے میں اس سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں، کہ جنہیں اللہ نے اپنا امر واضح کر کے سنانے اور اپنا ذکر زبان پر لانے کے لیے بھیجا۔ آپ نے امانت داری کے ساتھ اسے پہنچایا اور راہ راست پر برقرار رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، اور ہم میں حق کا وہ پرچم چھوڑ گئے کہ جو اس سے آگے بڑھے گا وہ دین سے نکل جائے گا، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ مٹ جائے گا، اور جو اس سے چمٹا رہے گا وہ حق کے ساتھ رہے گا۔ اس پرچم کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ ہے کہ جو بات کہنے میں جلد بازی نہیں کرتا اور پوری طرح غور کرنے کے لیے اپنے اقدام میں تاخیر کرتا ہے، اور جب کسی امر کو لے کر کھڑا ہو جائے تو پھر تیز گام ہے۔ جب تم اس کے سامنے گردن خم کر دو گے اور اس کی عظمت و جلال کے پیش نظر اس کی طرف انگلیوں کے اشارے کرنے لگو گے تو اسے موت آ جائے گی اور اسے لے جائے گی، اور پھر جب تک اللہ چاہے تم انتظار میں ٹھہرے رہو گے، یہاں تک کہ اللہ اس شخص کو ظاہر کرے جو تمہیں ایک جگہ پر جمع کرے اور تمہاری شیرازہ بندی کرے۔ جو کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کی لالچ نہ کرو، اور بہت ممکن کہ برگشتہ صورتحال کا ایک قدم اکھڑ گیا ہو اور دوسرا قدم جمع ہوا ہو، اور پھر کوئی ایسی صورت ہو کہ دونوں قدم جم جائیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آل محمد آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، جب ایک ڈوبتا ہے تو دوسرا ابھر آتا ہے۔ گویا تم پر اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئی ہیں، اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے وہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔